اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے جو باتیں آ رہی ہیں شیطان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، شیطان کے کہے میں آ کے ان پر عمل کر جانا یا اس کا اظہار کر دینا۔ اور اب یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، پاکیزہ قرار دیا ہے، اس کو حرام قرار دے دینا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دونوں اختیارات انسان کے پاس نہیں ہیں۔ یہ اختیار کسی چیز کو حلال کر دینے کا، کسی حرام چیز کو حلال کر لینے کا، یا کسی حلال چیز کو حرام کر دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو کل سے بات شروع ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پچھلی صورت آپ نے ساری کی ساری کیا دیکھی ہے جی؟ سورہ الانعام، اس کا انداز ہی یہی ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں من حرم، من کا میں نے آپ کو کیا بتایا جی؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ہو جب شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال، یعنی کہ کون، اور درمیان میں آ جائے تو جو کوئی۔ تو کل یہاں سے مقولہ شروع ہو رہا ہے، کل سے من کون ہے، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ شروع میں ہے تو کوشچن کون ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں من کون ہے حرم، باب تفعیل، حرم یحرم تحریماً، کسی چیز کو اس کا دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کو حرام کرنا، دو مطلب ہے اس کے کیا جی؟ حرام کرنا کسی چیز کو تحریم کے۔ دوسرا مطلب ہے کسی چیز کا حرام ہونا۔ دو مختلف چیزیں ہو گئی نا، کوئی چیز ہے یا حرام ہے، یا کسی کو حرام قرار دے دینا جی یہ حرام ہے، حالانکہ وہ حرام نہ ہو۔ من حرما، تو حرما کیا ہے؟ فعل۔ یہ تینوں زبریں دیکھ کے کیا اندازہ ہو گیا جی آپ کو؟ فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے، فعل ماضی ہے۔ کس نے حرام کیا ہے؟ من حرما، کس نے حرام کیا؟ زینتا، زینتا، زینتا سے آپ کو کیا سمجھ لگی؟ اس زبر سے مفعول ہے ایک تو، اور کیا پتہ چلا جی اس کا؟ کہ یہ زینتن نہیں آیا یا الزینتا نہیں آیا، تو یہ کیا ہو گیا پھر؟ مضاف ہو گیا، یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ زینتا ایک تو یہ مفعول ہو گیا، کس چیز کو حرام کیا؟ من حرم، کس نے حرام کیا ہے؟ زینتا، زینت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ آرائش، خوبصورتی۔ یہاں پہ تو خالصاً اشارہ کس طرف ہے؟ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، یا اس قسم کی اور چیزیں انہوں نے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے۔ کچھ لوگوں پہ جب دین کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اچھے کپڑے پہننا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔
خوبصورت لباس بھی چھوڑ دیتے ہیں، اچھا کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، خوشبو لگانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی زیادہ ہی کہہ دیا بالکل ہی ترک دنیا ہو گیا۔ تو اس چیز دیکھیں خوشبو کس نے استعمال کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا لباس پہننا کس کی سنت ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ اچھا سفید لباس کو کیوں پسند فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکیزگی پسند تھی، اور سفید لباس پہ کسی قسم کا کوئی داغ دھبا یا کوئی چیز جو ہے وہ سب سے پہلے نظر آ جاتی ہے۔ تو لباس ہم نے ابھی کچھ آیات پہلے پڑھا ہے کہ لباس التقوی جو ہے وہ سب سے ذالک خیر، جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو زینت اختیار کرنے سے مراد ہے آپ ظاہری طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چیزیں نکالی ہیں آپ ان کا استعمال کریں، اظہار کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا تو وہ بڑا ایسے جا رہا تھا، تو اس سے پتہ کیا بھئی تمہارے حالات کیسے ہیں، یہ اچھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم پہ اس کا اظہار ہونا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار کرو، اچھا کپڑا پہنو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے تقویٰ کا کہ اچھے کپڑے ہی پہننا چھوڑ دو۔ من حرم زینت اللہ، اب یہ زینت کی یہ مضاف ہے نا تو اس کی نسبت کس کے ساتھ جڑ گئی ہے؟ زینت اللہ۔ یہاں پہ یہ ایک فرق ذہن کے اندر رہے کہ اس کو اس زینت کا لفظ کس سے جوڑا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ کچھ زینتیں ایسی ہیں جو شیطان کی ہیں۔ زینت اگر اس زینت کا ہم ایک اور ترجمہ کر لیں فیشن، تو آج کل کے جو آپ کو عورتوں کے مردوں کے فیشن نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کی زینت ہے؟ یہ اللہ کی زینت نہیں ہے۔ عورتیں اگر ہار لاکٹ اس وجہ سے پہننے کے لیے گلے اپنے کھلے کر لیں کہ ہار نظر آ جائے تو یہ زینت کس نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ مطلوب زینت ہے؟ یہ مطلوب نہیں ہے۔ من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت وہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں سبق ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عورتوں نے اگر دیکھنا ہے کہ کیا لباس پہننا نہیں پہننا تو صحابیات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، بیویوں سے رضی اللہ تعالی عنہن۔ من حرم زینت اللہ، کس نے اللہ تعالیٰ کی جو زینت ہے اس کو حرام قرار دیا، جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے۔ التی، التی اس میں موصول ہے زینت کا، کہ کون سی زینت؟ وہ جو، یہ الذی کا مؤنث ہے، وہ زینت جو اخرج لعبادہ، اخرج، اخرجہ کا مطلب کیا ہے جی؟ خرجہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ نکلا، اور اخرجہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے نکالا، ٹھیک ہے جی۔ اخرجہ اس نے نکالا، لعبادہ، لام زیر لی کا مطلب کیا ہے؟ لام تعلیل کے لیے، عبادی، یہ عباد کے نیچے زیر کیوں آ گئی ہے؟ لام تعلیل کی وجہ سے۔ عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی، عبد بندے کو کہتے ہیں، اور عباد اس کی جمع ہے بندوں کے لیے، اور ہی کس کی ضمیر ہے جی؟ اللہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ کے اس کے بندوں کے لیے۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام قرار دیا؟ کون ہے جو حرام کرے اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے؟ جو اللہ نے نکالی ہی بندوں کے لیے، انسانوں کے استعمال کرنے کے لیے، اس کو حرام کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ آج کل زینتیں کچھ ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پہ لعنت کی جو عورتوں جیسی شبہات اختیار کرے، اور اس عورت پہ لعنت کی جو مردوں جیسی۔ یہ آج عام ہے۔ اب یہ دوسرا اس کا آ گیا جی، ایک تو چیز ہے زینت، زینت اللہ، اب آ گیا والطیبات، طیباتی کا مطلب کیا ہے؟ اور اس پاکیزہ طیب چیزوں کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ اور
الف لام اور طیب آتی. آتی اصل میں تھا گول تا کس کے لیے ہوتی ہے؟ واحد کے لیے، اور لمبی تا کس کے لیے ہوتی ہے؟ جمع مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو الطیباتی، طیب کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ ایک تو طیب کا مطلب ہے پاکیزہ. نماز میں کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، اس سے اس کا ایک اندازہ ہو جائے گا. نماز میں کوئی لفظ استعمال اس کا آپ کرتے ہیں طیبات کا؟ التحیات للہ، حیات للہ والطیبات. آگے پڑھو نا جی. والصلوات والطیبات. نہیں میں جو کہنے لگا ہوں طیبات یہ مالیات کی طرف اشارہ کرتا ہے. طیبات کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اس میں ہر وہ چیز جو آپ کے استعمال میں آ سکتی ہے اس کی طرف. کھانا پینا، سونا چاندی، لباس وغیرہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کھانا پینا بھی آ گیا سب سے پہلے، لیکن کون سا؟ پاکیزہ. والطیبات، جیسے زینت اللہ تھا ایسے ہی طیبات کا بھی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں. کھانا پینا اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیا ہے تو کون ہے کہ اس کھانے پینے کو حرام قرار دے کہ حرام ہے جی؟ جب کہ اس کے پاس کوئی ٹھوس اس کے لیے دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہ ہو. الطیبات، اور کون ہے کہ جو پاکیزہ کھانوں کو من الرزق، من سے الرزق، الف لام اور رزقی. یہ رزقی کے نیچے زیر کیوں آگے جی؟ من کیا تھا؟ حرف جر، اور رزق کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا. یہاں پہ رزق سے کیا مراد ہے آپ کے نزدیک؟ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا جی اس کو رزق کہتے ہیں. والطیبات من الرزق، اور وہ پاکیزہ چیزیں کھانا پینا وغیرہ جو اللہ نے رزق میں سے دیا ہے آپ کو، اس کو کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ حرام ہے. پچھلی صورت میں آپ نے پڑھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نر ہے یہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، مادہ کے پیٹ میں اگر مر گیا تو فلاں ہے، اور زندہ ہو گیا تو یہ ہے وہ ہے. اپنے پاس سے کسی چیز کو حلال قرار دے دینا، کسی کو حرام قرار دے دینا، اپنے پاس سے یہ حرکتیں کرنے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو اس کے لیے خالصتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن سے یا صحابہ سے کوئی دلیل لے کے آئیں. اور آج کل جو ایک نئی مصیبت چڑھ گئی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، ایک حدیث کسی کو پتہ چل گئی نا، ایک حدیث اسی کو پڑھا اور پڑھتے ہی فتویٰ جھڑ دیا. اب ان کو تو نہیں پتہ کہ اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث کون سی ہے، یا قرآن کی کون سی آیت ہے، یا کس طریقے سے اس کی تطبیق کرتے ہیں. ایک حدیث دوسری حدیث قرآن کی آیت ان کو ملا کے اس میں سے یہ کام کس کا ہے؟ کس کا کام ہے جی؟ علماء کا کام ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ حکیم جو لوگ ہوتے ہیں، حکیم لوگ، ان سے آپ اگر آپ کی کوئی سلام دعا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس میں سے آپ مثلا کھولیں، اس میں لکھا ہو جی کالا نمک، فلاں چیز، بوڑ کا دودھ، یہ وہ، اس کو ملاؤ اور اس کی پھکی بنا لو. تو یہ تو آپ بنا لیں گے، اس میں تو کوئی اتنی مشکل بات ہے؟ پھکی تو آپ نے بنا لینی ہے. لیکن اب یہ اس میں کتنی مقدار ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سی دعا آپس میں ملے گی، یہ بوڑ کا دودھ جو ہے یہ پھکی کے ساتھ اچھا ہے کہ نہیں اچھا، یہ تو ہمیں تو نہیں پتہ، یہ تو حکیم ہی جانتا ہے نا. اب اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اگر ایک کتاب مجھے دیں اور اس میں لکھا ہو کہ اتنا وہ زہر والی چیزیں ہوتی ہیں، یہ زہر آ گیا اس میں،
ہاں جی سنکھیا آ گیا فلاں یہ وہ، اس کو ملا کے اتنی آگ پہ چڑھاؤ، پھر اس میں اتنی آگ لگاؤ، اس کے بعد جب یہ اتنا ہو جائے تو پھر اتار کے ادھر رکھو، کشتہ بن جائے گا۔ تو کبھی کسی آدمی نے کشتہ بنایا اپنے لیے؟ لکھا تو ہوا نا، مل تو گیا لکھا ہوا اللہ کے فضل سے، تو آرام سے بنا لے کشتہ۔ کشتہ کا مطلب کیا ہے؟ کشتہ مطلب مارنا۔ کس چیز کو مارنا؟ زہر کو مارنا۔ تو اگر وہ کشتہ رہ جائے کچا، بندہ اللہ کے پاس، تو کسی نے کشتہ نہیں بنانا، حالانکہ ساری کتابوں میں کشتہ بنانے کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، کیا چیز حرام حلال ہے، یہ وہ کشتہ ہے۔ یہ کام کن کا ہے؟ یہ پکے ٹھکے حکیموں کا کام ہے، جو پکے علماء ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو حرام حلال قرار دے سکتے ہیں۔ عام بندے کی کہاں جان ہے کہ وہ ایک حدیث پڑھی، دو پڑھی، اور مسٹر جیلمی کی طرح شروع ہو گیا تقریریں کرنے۔ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دی ہیں ان کو حرام کرنے کے لیے بڑی تگ و دو اور محنت اور اس کی ضرورت ہے۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً، پھر آ گیا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ہیا کس کی ضمیر ہے جی؟ پیچھے کیا نظر آ رہا ہے؟ ہیا مؤنث کی ہے، شی۔ یہ کس کی ضمیر ہے؟ پیچھے دیکھیں، زینت کی، زینتا۔ وہ جو زینت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نکالی ہے، وہ للذین، لام زیر لی کے لیے ہے، الذین وہ لوگ جو، یعنی ان لوگوں کے لیے جو آمنا وہ ایمان لایا، اور آمنو واو الف کا مطلب کیا ہے؟ جمع، جو ایمان لائے۔ یہ جو زینت اللہ نے نکالی ہے در حقیقت ہے ہی کن لوگوں کے لیے؟ ہی للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ کافروں نے کیا زینت اختیار کرنی ہے؟ اور کافروں کے پاس زینت کیا ہے؟ انگلینڈ میں جو ہمارے دوست وغیرہ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک گورا یا گوری، اس کو ہم فلموں میں دیکھے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جی، صاف ستھرے، بڑے ٹش پش، سفید رنگت، گورے چٹے چمکتے۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں گاڑی میں، اور جب اترتے ہیں، ٹیکسی چلا ہے، ٹیکسی میں آ کے بیٹھے، یہاں سے بیٹھے، فرض کیا جا کھرالی ڈٹا، اس کو ڈراپ کر دیا، تو ڈراپ کیا تو وہ کہتا ہے مجبوری بن جاتی ہے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی، اتنی بو ہوتی ہے۔ گورا تو ہمیں پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ تو یہاں آئے گا تو ملے گا۔ یہاں پہ بھی آپ کو کچھ طبقے ہیں عیسائی، اچھا یہاں پہ کچھ طبقے ہیں، یہ یاد رکھیے، کبھی قریب ہو کے دیکھیں آپ، جو اس قرآن کو فائنل نہیں سمجھتے، جو اللہ کے رسول کے صحابہ کی عزت نہیں کرتے، جن لوگوں کو اللہ کے رسول کی عزت کا پتہ نہیں ہے، جو لوگ سمجھ گئے، آپ ذرا ان کے قریب جائیں، ان کے بدن سے بھی بدبو آئے گی۔ ایمان کی خوشبو ہے، ایمان آدمی کے اندر ایک خوشبو پیدا کرتا ہے، ایمان آدمی کے اندر ایک روشنی لاتا ہے، نور لاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کا دوست ہے، ولی ہے ان کا، ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آتا ہے، خوشبو دیتا ہے، ان کو خوشبوؤں والا بنا دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے زینت، جو زینت اختیار اللہ نے بندوں کے لیے کی، سب سے بڑی زینت تو ایمان ہے۔ یوں ایمان اندر آتا ہے تو آدمی خوشبودار بن جاتا ہے، بغیر کسی مسلمان کی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ایک روب دبدبا رکھا ہوا، اس کی خوشبو رکھی ہے، اس کا ایک ٹیکا ہے، اس کے وجود کے اندر ایک حسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے للذین آمنوا، جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، فی الحیات الدنیا، فی میں الحیات الدنیا، مرکب توصیفی،
دنیاوی زندگی. کون سی زندگی جی؟ دنیاوی زندگی. فی الحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں یہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں. اور دوسری چیز کیا بتائی کہ خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو یہ چیزیں ہوں گی ہی اہل ایمان کے لیے. وہاں تو اہل ایمان کے علاوہ کسی کو اللہ نے کچھ دینا ہی نہیں ہے. یہ خالصتاً دنیا، حیات الدنیا کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا. خالصتاً یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن کا حال بیان ہو رہا ہے. اس کس چیز کا؟ زینت کا. کہ یہ زینت جو ہے یہ قیامت والے دن خالص ہو جائے گی. کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. الذین آمنوا خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن. یوم دن، قیامتی قیامت، اور یہاں پہ درمیان میں کیا لگے گا کہ کیوں جی؟ یہ مرکب اضافی ہے، اور اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کے نیچے زیر مجرور. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن تو یہ چیزیں خالصتاً اہل ایمان کے لیے. کتنی باریک بینی ہے یہ، کتنی باریک بینی ہے. کپڑے پہ تھوڑا سا داغ لگ جائے، کوئی گندگی لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ جی، نہ مسجد میں نہیں آنا. نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ وضو نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے پڑھنے دیتا ہے؟ طہارت نہیں، کپڑا ٹھیک نہیں، اللہ کی طرف رخ نہیں، اللہ کی مرضی نہیں، تو کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ تو جنت میں کیسے گھس جائے گا؟ تو یہ بڑی باریک بینی کی چیزیں ہیں. اور جس نے شراب پی لی، جس نے شراب پی لی وہ حوض کوثر پہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے پی سکتا ہے کچھ؟ توبہ شرط ہے بس ایک اگر کر لے تو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. کذالک مطلب کیا جی؟ ایسے ہی. کاف، کاف کا ہے جی؟ کاف کو کیا کہتے ہیں؟ حرف نہ جی نہ، حرف تشبیہ. کاف کیا ہے؟ حرف تشبیہ. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا، اس کی مثال جیسا کوئی نہیں. یعنی اللہ کی آپ مثال نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس کی مثال دی جائے، کہ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو ریزمبلنس دی جائے نہ. وہ جو سورہ نور میں آیا ہے وہ ایمان کی مثال ہے، وہ ایمان کی بات ہے. اور یہ کذالک اصل میں یہ پورا ہی چلتا ہے لفظ، اس کو آپ یاد کر لیں. کذالک ایسے ہی، اسی طرح ہی. کذالک ایسے ہی. نفصل، نفصل، فصل یفصل، کیا مطلب ہے جی؟ تفصیلاً. فصل کس چیز کو کہتے ہیں؟ فصل، فصل کس چیز کو کہتے ہیں؟ فصل سے ایک فاصلہ بھی نکلا ہے نا، فصل سے دوری، جدائی، علیحدگی. تفصیل جب کہتے ہیں جی اس چیز کی تفصیل بیان کریں. تفصیل کہتے ہیں جی اس چیز کی آپ تفصیل بیان کریں، مطلب اس کے جو اجزاء ہیں اس کو کھول دیں. ہر بات کو کھول کھول کے علیحدہ علیحدہ بیان کریں کہ یہ چیز کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں. تو کذالک ایسے ہی. نفصل، نون، نون کا مطلب جی ہم، نون کا مطلب ہم. فعل، فعل مضارع. فصل یفصل، باب تفعیل، تفصیل سے. فصل کھول کر، کھول دینا یا کھول کر بیان کرنا، جو بھی آپ اس کا کر لیں ترجمہ، کھول کر بیان کرنا. کذالک نفصل، ہم ایسے کھول کر بیان کرتے ہیں. کذالک نفصل، کس چیز کو بیان کرتے ہیں جی؟
نفصل الآیات، آیاتی آیات کو، آیات کون سی؟ قرآن کی آیات، اللہ تعالیٰ کی باقی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بیان کر دیتے ہیں کھول کے، کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لقوم، لام ذرلی کے لیے، قومن، قومن کا کیا مطلب ہے جی؟ ہاں، قوم کا لفظ جو ہے اس کو کہتے ہیں اسم الجمع، یعنی یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر جیسے حزب ہے، حزب ایک لفظ ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ لشکر، ٹھیک ہے جی، جماعت جیسے ایک لفظ ہے اس کے اندر بہت سے بندے آ جاتے ہیں، جیسے ایسے ہی قوم ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، کذالک نفصل الآیات لقوم، تو ہم ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، کون سے لوگوں کے لیے جی؟ یعلمون، اچھا یہ کا مطلب کیا ہوا جی؟ وہ واو نون جمع، پیچھے کیا بچ گیا؟ علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ نے کیا کرنے لگے جی؟ ایسے کو بنانے لگے، ہاں جی، جو قتل کرے گا، خون بہائے گا، سب کچھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی جو تم جانتے ہو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اچھا ایسے کرو ذرا یہ نام بتاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے ما سوائے اس کے کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ جاننا جس کو ہم جاننا کہتے ہیں علم، اسی سے لفظ علماء ہے، اسی سے معلم ہے، اسی سے متعلم ہے وغیرہ، سارے لفظ اسی سے ہی آتے ہیں۔ تو اصل علم کا منبع کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں کوئی نمائندہ ہے علم کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ تو جو وہ علم ہے نا جسے ہم علم نافع کہتے ہیں یا علم غیب کہتے ہیں یا اصل علم کہتے ہیں یا جس کو کہتے ہیں علم ہے، یہ باقی معلومات ہیں جس کو فزکس، کیمسٹری، ریاضی، اس کو کہتے ہیں معلومات۔ علم قرآن و سنت ہے بس۔ اس کی جڑ کہاں جانی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کوئی بات کریں تو علم کہاں سے پھوٹا، یہ چشمہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ دریا کہاں سے چلا ہے؟ اللہ کے رسول سے، اور چلتے چلتے آج ہم تک آ پہنچا ہے۔ تو یہ جو مثلا ایک مثال ہے اس کی، قرآن ہے، یہ ہمیں یہاں پہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی ایک لفظ آگے پیچھے بھی تو یہ چھاپے والے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور کر تو سکتے ہیں، اگر کوئی بدبخت ہو جائے تو وہ کمپیوٹر میں دو چار آگے پیچھے آیتیں کر کے تو چھاپتے، قادیانی چھاپ رہے ہیں، اسی قرآن کو چھاپ رہے ہیں، اس کے آگے ترجمے الٹے سیدھے کر کے چھاپتے نہیں ہیں، ترجمے میں ڈنڈیاں لگتی ہیں، ہاں جی۔ قرآن کے لفظ بھی آگے پیچھے کر کے ایسے قرآن بھی چھپ چھپ کے آ رہے ہیں نیٹ پہ، جس کو کہتے ہیں نا لوگ جو بڑے سیانے بنتے ہیں، جی ہم خود ہی اللہ کے فضل سے پڑھ رہے ہیں اسلام 36، تو انہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کرنا ہے۔ تو حفاظ جو ہیں، حافظ کتنی تعداد میں ہوتے ہیں ہر سال دنیا میں، تو وہ اس کو گڑبڑ ہونے دیتے ہیں۔ یہ علم کا سلسلہ ہے جو چلتا چلتا آج ہم تک آیا ہے، ایسے ہی ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ جو لوگ جانتے ہیں نا، جانتے سے مراد جو علم والے لوگ ہیں، یہ آیتیں اللہ نے ان کے لیے کھول کے بیان کی ہیں، یا جو جاننا چاہتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کھول کے بیان کر دی۔ آج ہی اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہوں تو وہ قرآن میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو اور تم جاننا چاہتے ہو تو پوچھو کن سے؟ اہل الذکر سے پوچھو، جو جاننے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، آیت ختم ہے،
تو علم والوں کے ساتھ تعلق جو ہے یہ بڑا اللہ کا کرم اور فضل ہی ہوتا ہے. پڑھ لیتے ہیں اس کو. قل من نہیں پڑھنا جی, من یا من پڑھنا ہے. کیوں؟ نون کا اظہار آگے ہلکی آ گیا. من حرم زینت اللہ, اللہ کا لام موٹا. کیوں جی؟ زبر آگے پیچھے. زینت اللہ تاللہ التی. اب یہ تی لمبا کیوں کیا ہے؟ آگے حمزہ آ گیا نا جی. آگے تا زیر تی مطلب کہ مد اصلی ہے. زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کاف کا کیا کرنا ہے؟ کلکلا کرنا ہے. قل ہی للذین آمنوا. نو نہیں پڑھنا, اس میں غنہ نہیں کرنا ناک کا. نو آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. رکنا ہے یہاں پہ. کیوں؟ وقف کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے. رک گئے ہیں تو حرکت بھی گئی اور گول تا کی نقطے بھی گئے. قیامہ. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.